اهدنا الصراط المستقيم. آنے والی ہود میں یہاں بھی سمجھ لو وہاں بھی یہی مطلب ہوگا. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گی جہنم میں الا ما شاء اللہ، مگر جمعے کے دن نکال جائے گی. جمعے کی چھٹی ہوتی ہے نا طالب علموں کو بھی کپڑے شپڑے دھونے کی ہے، کیا وہاں دوستوں کو بھی چھٹی ہوگی؟ چلو فٹ اڑاؤ، جاؤ فٹ اڑاؤ، باہر چلے جاؤ، تھوڑا سا آرام سے سیر کراؤ، آرام والوں کو بھی دیکھاؤ. الا ماشاء اللہ، مگر جو خدا تعالیٰ چاہے گا. جمعے کے دن ایک روایت بھی کھڑی ہے، مشکات کر کے آتی ہے، مشکات ایک روایت اللہ یوم جمعہ کی قید آتی ہے، نہایت ہی ضعیف حدیث ہے، وہ ضعیف، بہت ضعیف ہے. یہ مانا غلط ہے، جمعے کے دن کوئی نہیں چھوڑتا. اگر میں ہمارا دور تو ہم نہیں چھوڑتے، وہاں پر چھوڑتا ہوگا تو چھوڑتے ہیں ان کو. اللہ ماشاء اللہ مانا کیا ہے؟ ہمیشہ ہی رہیں گے، اور رہنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور جو مشقت بھی چاہے گا وہ بھی دے گا. دیکھو گا تم نے پڑھا ہوگا جو دیتے ہیں نا سزا، فلانے کو 20 سال سزا، سزائے موت، سزائے موت. ایک ہوتا ہے سزا با مشقت، سزا با، ایک ہے سزائے موت، ایک ہے سزا با مشقت، ایک ہے خالدین فیہا الا ماشاء اللہ با مشقت. آپ سمجھے اس کا بھی کوئی یہی معنی ہوگا. ان رب الحکیم العلیم. اب آگے کی ساتھ میں وجہ نہ ماننے کی ولی والدار نے بالا بما كانوا يكسبون. یوں ہی ہم نے دو بنیادی بات ہم بھاگا بما كانوا، کس وجہ سے کرتے مراد کیا ہے؟ میرے پیغمبر مانتے نہیں، ایک دوسرے کی ایک جمگٹھا ہے، بڑے پیر بھائی بنے ہوئی ہیں، ایک دوسرے بڑے تعلقات ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں تیرے خلاف ورزی میں، اس لیے مانتے بھی نہیں. یا معاشر الجن، آج اگر قیامت کے دن تشریف رہی ایک جنات انسان الحمد للہ تمہار بنی ہے میرے رسول میں سے یہ کچھ میرے کو آیاتی تمہارے بھی اندر آیات کو وجن نظام جو بجاہلا تمہارے بھی اندر میری نگاہ ملنے کرتے رہتے کارو شہدنا رہا سننا ہم بھی کوئی دیتے آئے تجھے ہر رتو رویات دنیا تو پھر میں دنیا تھی کہ ہم نے بس سچی بات اس وجہ سے ہو گئی نہیں جی وَشَهِدُوا كَانُوا كَافِرِينَ. گواہی دیں گے جی ہم سے واقعی غلطی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی بڑی بھاری، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. زنی مارے شبت علم رابن جا زنی یار شبت. بدن کے لیے ہو، دنیاوی مفاد کے لیے ہو، اس جیسا صاف کوئی، جان کے لیے ہو، روح کی تروتاز کے لیے ہو، ایمان کرنے کے لیے ہو، جیسا دوست ہو. ہاں جی بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ اور جو کچھ آنے کا آیات میں لگا جملے آلہ کارش میں عالم حیات دنیا ان کو دھوکے میں ڈال دی حیات دنیا نے. بس شاہد والا انفسہم، یہ گواہی نے دیکھا انہوں پڑھا انہم کانوا کافرین، کہیں گے ہم نے واقعی کفر کیا، معاف کرو. ذالک اللہ نے بول کر گیا بظلم وأهلها غافلون. تیرا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہوتا جبکہ اہل اس کے غافل ہو. پہلے ان کے حق بیان کروا دیتا ہے، پیغمبر کو بھجوا دیتا ہے، حق بیان کروا دیتا ہے، جب نہیں بات کو حدود قائم کرنے کے بعد پھر تباہ کرتا ہے. خدا تعالیٰ دوائی کر دے پیغمبر تو دست گئی وہ حق بیان کوئی ہو نا جب تک ہمیں نہ منی بھی آگے تو تباہ گئی. اور سفر مکی والوں کو تباہ کرنے کے لیے بڑے کہ پیغمبر میں آ گئے اور پیغمبر آگے سے آخری پیغمبر قانون ابھرا گئے، ہدایات ابھرا گئے. سمجھو بولے کل ہر ایک کے لیے، ماننے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مجھے کوئی بھی درجہ سے عمل کیے. ہمارے مقام کے عمل تیرے رب غافل نہیں کر رہے ہیں. ربوں کو رحمہ يذهبكم ويستغفر لمن يشاء ومن شاء يذهبكم آخرين. وہی آیت مشکل جو کئی بار کہہ چکا ہوں. تیرا رب غنی ہے، بڑی رحمت والا ہے. تیرا رب غنی ہے، بڑی رحمت والا. آگے اگر چاہے تم سب کو تباہ کر دو، رحمت نہیں کتنی رحمت ہے یہ سمجھے. تیرا رب غنی ہے، بڑی رحمت والا ہے. یہ شاہ یذهبکم چاہے سب کو تباہ کر دے، رحمت دے.
لوہے رحمت والا دے سرگا کہ وائلنٹ کو تباہ ہوگی، اگر چاہے سب کو تباہ کر دے وہی رحمت ہے. نہیں مانا یوں کرو تیرا رب غنی ہے، بڑی رحمت والا ہے، رحمت تیرا رب تیرا غنی ہے، بڑی رحمت والا ہے، مہربانی ہی کر رہا کبھی تک اسے پکڑا نہیں، اس نے گرفتار تمہیں نہیں کیا، لیکن یہ بھی خیال رہے اگر چاہے تباہ بھی کر سکتا ہے، تمہارے بعد دوسروں کو لا سکتا ہے، لیکن تمہیں لے آیا ہے، جو تمہیں یہاں خلیفہ بنا سکتا ہے، جان نشین کر سکتا ہے، تمہارے بعد دوسروں کو بھی آباد کر کے تمہیں تباہ برباد کر سکتا ہے. انما توعدون لآت، جو تم وعدہ دی آنے والا ہے، وما تمہیں موجودی تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. بولیا قومی ملولا مکان تم یہ میری پیغمبر فرما دیجیے عمر کو بھی جگہ پر انی عامی میں بھی عمل کرنے والا ہوں. صحبت تم جان لو کہ من تم حاضر دار کسی حقدار ہوگی کنو لائی ظالمی. یقینی بات یہ ہے کہ ظالم لوگوں کو کامیابی نہیں ہوگی. لو جی سورت اب نظر سیدھے کا میں نزدیک چلنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو ختم کر کے چلا جائے بہتر ہے. یعنی بار بار ایک ذہن کے اندر خدش نہ رہے جو آپ لوگوں میں سے ضرورت کیا ہے لا تقولوں کا تو میں اسی سیدھا بات بڑا یار سوچنے میں وہاں کہہ بھی چکا ہوں اور باقی یار پورے علماء دیوبند کی عبارتیں اور پوری بحث وہ کسی دن آگے ہوگی. بعض اتنا تیز نہ کرو جو مسئلہ صاف کرتا جاتا آتا جاتا بھی تو کئی بار وہاں آئے گی. دیکھیے جی قرآن پاک کی آیت یہ ہے یا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ ایک 3 امر ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ 2 وجاہدوا فی سبیلہ 3 تینوں پر آگے متفرق ہے لعلکم تفلحون. یہ آیت ایک اس سے استدلال پکڑا جاتا ہے بریلیوں کا سمجھے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں اس سے یہاں تک کہ کچھ بھوٹو اللہ کے وسیلے کو وسیلے سے مراد کر لیتے ہیں قبروں میں جا کر اس سے حاجتیں مانگنا مرادیں مانگنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز عطر پر جا کر مرادیں مانگنا حاجتیں مانگنا. اور اس کے بعد جب یہ چیز پیش کی جاتی ہے اس آیت کے نیچے تو لے آتے ہیں ان احادیث کو بھی کوئی احادیثی بھی گھڑی ہوئی ہیں ان احادیثوں کو مطلب کرے سن لیجیے. ایک یا تو اذا اعیتکم الامور فعلیکم بآل القبور. اگر تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ فعلیکم الامور فعلیکم بآل القبور. جب تمہیں معاملات میں کسی پریشانی عائد ہو جائے تو تم آل قبور سے استمداد مانگو. کہیں آتا ہے فاستغیثوا بآل القبور اور استغاثہ فریادی رسی کرو اپنے آل قبور سے. ان چیزوں کو یہاں داخل کیا جاتا ہے. ایک یا جو آتا ہے ایک حدیث پیش کرتے اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اللہ کے بندو ہماری امداد کرو. اس کو پیش کیا جاتا ہے. ایک آتی حدیث ترمذی کے اندر بھی ہے صاحب مشکات میں لائی ہے اور اصل یہ حدیث ہے مستدرک حاکم کی جس کو لوگ کہتے ہیں ضریر البصر والی حدیث نابینے والی. اس سے آگے 2 واقعات ہیں. ایک پیغمبر کے زمانے کا نابینا ہے ایک عثمان غنی کے زمانے کا ہے. وہ بھی پچھلے کو بھی کہتے ہیں کہ تو اسی طرح کلمات حضور کی قبر پر جا کر کہو. پیغمبر نے بھی ایک آدمی کو سکھائے وہ کلمات جا کر حضور کی قبر پر کہے اس کو شفا ہو گئی بینائی آ گئی. یہ میں اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں سمجھ گئے. یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ کچھ اور بھی روایات پیش کرتے ہیں کہ بارش بھی ہوتی تھی حضور کی قبر پر آئے یا کوئی آرابی آیا وہ احادیث بھی پیش کی جاتی. یہ ہے وہ چیزیں جن چیزوں کو لوگ اس وقت والے وسیلہ کے ساتھ اور چیزیں پیش کر کے امداد مانگنے کے لیے یا براد مانگنے کے لیے
یا درخواستیں پیش کرنے کے لیے ان عرضوں پیش کرنے کے لیے یوں پیش کرتے ہیں. اور جو بریلوی ہوتے ہیں وہ تو صاف مطلب وسیلہ سے دور سے پکارنا ہی ہاتھ نکال لیتے ہیں. اب دیکھو ایک بات ہے, اصولی طور پر ایک بات ہے میرے کو, کوئی چیز بھی ہو, آپ علماء میں سے ہیں, عالم لوگ ہیں, یہ بھی ہے کہ بالکل ہی آپ لوگ کتابوں سے ناواقف ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ حجت میں اللہ کی کتاب ہونی چاہیے یا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے یا اجماع ہو صحابہ وغیرہ کا. بہرحال اگر بعد میں حنفی مذہب کے لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بتاوے ہوں کہ ہمارا جو مفسرین لکھ کر گئے ہیں حنفی مذہب میں, میرا کہنے کو سنیے جہاں تک ہو سکے دلائل کے اعتبار سے یہ چیزیں ہو, کتاب اللہ سنت و اجماع وغیرہ ہو. اس کے بعد یوں ہی کوئی قول نظر آ گیا, کوئی بات کہیں سے مل گئی, اور چیز شریعت کی حجت ہو نہیں بن سکتی جب تک اس کو کسی دلائل کے ماتحت اس کو دیکھا نہ جائے. یوں ہی بات اگر بات ہو جائے دلیل ہو نہیں بن سکتی ہے. اس لیے پہلے اس مقام پر وہ مفسرین نے جو بھی لکھا ہے یا قرآن پاک جو معلوم ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے. قرآن پاک میں جہاں تک معلوم ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کسی شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا, اتباع پیغمبر پر دے رہا ہے. اتباع آپ نے دیکھا ہے کہ مرتبہ ہم نے قرآن کا حوالہ لاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کسی میں یا اللہ واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول, یا اللہ ہم نے تیرے پیغمبر کی اتباع کی فاکتبنا مع الشاہدین. پھر بھی آئے ایک آتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فکفر عنا سیئاتہم. کیا بھی آیا؟ ایمان پیش کر کے, ایمان اللہ کے دربار میں پیش کر کے کہا کفر عنا سیئاتنا, پھر کا فاکتبنا. کہیں اتباع پیغمبر پیش کیا گیا, کہیں ایمان کو اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا. پیش کرنے کے بعد کہا کہ فاکتبنا مع الشاہدین. یہ آپ لوگوں نے سنتے پڑھ لی ہیں. آل عمران میں ایک آیت پڑھی ہے جو ایک سمجھے میری بات کو, سورۃ آل عمران کے آخر میں اننا سمعنا منادیا کی آیت پڑھی ہے. ایک سورۃ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کی قصے پڑھی ہے فاتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. یہ وہ آیتیں آپ سن چکے ہیں. بہرحال ان آیات قرآن پاک میں جہاں کہیں دیکھیں گے یا ایمان کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنایا جا رہا ہے یا اتباع رسول کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنایا جا رہا ہے. کہیں سارے قرآن میں راہبانہ حاجت میں یعنی اس کو پکارا جائے وسیلہ کہا جائے یہ معاذ اللہ نہیں. خود قرآن پاک میں ہندل قریب ہونے کے متعلق بھی ایک قصہ تم نے سن لیا ہے حضرت حذیر کا, اور دوسرا صحابہ کرام کا آتا ہے 7 ولیوں کا. ولیوں کا قصہ قرآن اس لیے سنایا ہے کہ 7 ولی بھی ہیں, لیکن باوجود ولی ہونے کے ان کو پوچھا جاتا ہے کہ پکارے سننا تو درکنار رہا, دور نزدیک سے پکارے سننا تو درکنار رہا, ہر ایک کے آدمی کے حاجت سے باخبر ہونا تو درکنار رہا. تم بتاؤ اپنے حالات کو تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کتنے دن ٹھہرے ہیں, دوسروں کا چھوڑو تمہیں اپنے حالات کا بھی پورا علم تھا کہ کتنے دن ٹھہرے ہو. تو 3 ساتوں کے ساتھ کہتے ہیں لبثنا یوما او بعض یوم, ہم ایک دن یا آدھا دن. انبیاء کے لیے حضرت حذیر کی قصہ قرآن ارادہ پر بیان کیا ہے کہ دوروں کی لوگوں کی حاجتوں سے مصیبتوں سے باخبر ہونا, آنے والوں کے حالات سے باخبر ہونا درکنار رہا. اے حذیر کوئی بتا اس کا کتنے دن ٹھہرا ہے. حضرت حذیر کے طرف یوما او بعض یوم, ایک دن نہیں بلکہ کئی دن, ایک ہی آدھا دن. جہاں تک قرآن پاک کا ظاہر جا رہا ہے
بہت قرآن پاک اسی چیز کو بیان کرتا ہے. کہیں بھی ایک آیت بھی نہیں ملتی قرآن پاک سے کہ یہی ہو کہ فلاں مقام پر مردے کو یا جو دنیا سے جا کر اس کو پکارا گیا ہو جو اس کی طرح سے کی گئی ہو، بلکہ اس کے خلاف چلتا ہے. انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من في القبور. میرے پیغمبر تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور تو نہیں سنا سکتا قبروں والوں کو. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ سنا یا نہ سنایا. رہا یہ مسئلہ باقی سماع موتیٰ کا، یہ خود ایک اصلاحی مسئلہ ہے. شباب اور احناف کا مل آتا ہے، ائمہ اکرام کا بھی آ رہا ہے. 21 22 طالب استدلال ہوں گے. ان طالبوں کو پتا پہلوں کو جب میں اس وقت کو چھیڑا کرتا ہوں تو باقاعدہ احناف کی کتابیں فتاوی رات سامنے رکھ دیا کرتا ہوں. پھر طالبوں کے وہ دیکھ وہ ایک مسئلہ مستقل آنے والا ہے. بھارت جو کی اوپر سے چلی آ رہی اختلاف، اس میں میرا شیخ یا میں اس معاملے میں کسی قسم کی سختی نہیں کرتے، کیونکہ ائمہ بھی اختلاف ہے، صحابہ کا بھی اختلاف تھا، ائمہ اکرام کا بھی اختلاف ہے. اس مسئلے کو دار و مدار اضلال گمراہی کا بنا دینا یہ ہم اس معاملے میں نہیں کرتے. یہ ارادہ بات ہے. تحقیق اگر ارادہ بات ہے، تحقیق کہیں گے ہماری تحقیق کیا ہے، ہم اس کو کیا چیز سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے گروہ کو برا کہہ کر ان کے کوئی بھاؤ منصوبہ نہیں کریں گے. سمجھے وہ علیحدہ اپنے مقام پر آنے والا ہے. جلدی ایک بات میں کر رہا تھا، قرآن پاک کے اندر دیکھتے جاؤ سارے یا اتباع یا ایمان یہ چیزیں ملتی ہے. قریب سے ہو یا دور سے کہیں بھی یعنی آیت ان کو خطاب کرنے کی قرآن اجازت دے رکھی ہو. اب اس کے بعد دوسروں کے یہاں یہ آیت ہے. اس آیت میں مفسرین نے جس طرح بھی ہے، کسی مفسر نے یہاں یہ نہیں کہا یہاں یہ نہیں کہا مفسرین نے اس میں اولیاء کرام کا ذکر یا علی مطلع کا ذکر یا حضور کا ذکر کس نے ڈالا ہو. نبی وسیلہ آیا ہے، ہم دیکھنے اس میں ہے کیا. قرآن پاک میں اس سے ہٹ کر اور بھی وسیلے کے لفظ آئے ہیں. 15واں پارہ سورۃ یونس سورۃ بنی اسرائیل، 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل 450 عرب و مئر 450 عرب و مئر دیکھا ہے. عرب و مئر ولد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولد الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف ذریکم ولا تحویلا. جن کو تم پکارتے ہو نظام میں وہ نہ ضرر کے والے کا دور کرنے کے نہ پھیر ان کو کوئی طاقت نہیں. اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن کو یہ پکار رہے ہیں خود جن کو پکارا جا رہا ہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ خود اللہ کے آگے وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی بھی یہاں نہیں کہتا ایسے ہی وسیلہ یہاں نہیں، کوئی بھی یہاں نہیں لکھتا کہ یہ اللہ کے مقبول بندے جن کو پکارا گیا خدا کے جو وسیلہ ڈھونڈے کوئی اور چیز ہوتی ڈھونڈے. کوئی بھی نہیں کہہ رہا، ایک بھی نہیں کہتا کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ اللہ کے وسیلے ڈھونڈے کسی اور چیز ہوتی کو. یہ تو خود پیغمبر ہے. سب کہتے ہیں یہ آج تو قبروں کے حق میں ہے اور ملائکہ کے حق میں ہے. جلالین سے لے کر سارے مفسرین کہہ رہے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کے انبیاء ایسا ہے کہ ملائکہ اور انبیاء کسی اور کو ڈھونڈے ہیں، بندے کو مخلوق کو نہیں. سب کہتے ہیں کہ سب اللہ کے آگے اپنا قرب ڈھونڈ رہے ہیں، قرب الہی ڈھونڈ رہے ہیں. اب دیکھنے لگا جب یہ بات ہے خود ہی قرآن پاک سے کو دل میں وہی ہاں تمہارے وسیلہ. قرآن پاک میں اس مقام پر مفسرین کیا کہتے ہیں، تفسیروں کو جلالین سے دیکھیے چلتے آئی کسی پر کوئی مفسر یہاں کہ خود اللہ کی طرف کسی ولی اللہ کو حاجتوں میں وسیلہ ولی کا ذکر نہیں کریں گے. سارے یہی کہیں گے وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، اللہ کے آگے قرب ڈھونڈو اپنی نیک اعمال سے، اپنی نیک اعمال سے. وہ جو قرآن پاک ہے فَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، وہ میں نے آپ کو سامنے
سب نہیں بتایا تھا، اگر وہ آپ نے دیکھے ہو پھر بھی تمہارے بھی، تو سورت آل عمران میں ہے، سورت آل عمران میں ہے، عیسی علیہ السلام کے قصے میں وہاں بتاتے ہیں کہ یہ ان حواریوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول او فاکتبنا مع الشاہدین، او دیکھا ہے ربنا آمنا بما انزلت، یہ سب اثر ہے، سماجت ہے، سمانیتم وسبعون ہے، سمانیتم وسبعون ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے جو تو نے اتارا ہے، اے رب ہمارے ہم نے تیرے پیغمبر کی اتباع کی، اس اتباع کو دے، اس ہمارے ایمان کو دے، ایمان پیش کرتے ہیں، اتباع رسول پیش کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر قرآن پاک نے سورت اس آل عمران کے آخری صفحے میں جہاں سورت آل عمران ختم ہو رہی ہے، قرآن پاک نے وہاں جا کر پھر اسی مسئلے کو بیان کیا ہے، سورت 174 میت الاربع پر ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم ابیا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ یہ مجھے وفا کو ٹھیک ترکم دے وفا کا ترتب کا ان آمنا ربنا، اے اللہ بھی ایمان لائے، اس ایمان کو ہم تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، کس کے لیے؟ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، تین مقاصد کے لیے ہمارے گناہ معاف کر، سیئات کو مٹا دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ آخرت میں رکھ۔ دیکھا ہے وہ کہ تم قرآن کو دیکھو، قرآن کیا چیزیں پیش ہے، قرآن کا ہاتھ کا ترتب دیکھو، اس پر ترتب کر رہا ہے۔ پھر 7واں پارہ پہلا سبا قرآن پاک پھر اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، 7ویں پارے میں پہلے سبے میں قرآن پاک نے بیان کیا ہے یہ ہم پیش کرتے ہیں یا اللہ ہم ایمان لائے یقولون ربنا، یہ سب 169 میتم وتسعۃ وستون، کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا رب ہمارا بھی ایمان لائے، اس ہمارے ایمان کو دے، ہم عرض کرتے قبول کر گیا، فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر کہتے ہیں بالنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونكون من رب المرکم فاصابهم اللہ بما قالوا، اس قول سے خدا نے کو جنت دے دی کہنے سے حاصل کیا نکلا؟ میں نے آپ کے سامنے کہہ رہا تھا قرآن پاک کرتا ہے اللہ کی نظر دیکھا جائے، دیکھو کر کوئی چیز پیش نہیں ہونی، اللہ کو سامنے رکھنا ہے۔ یہاں آپ اب آ کر مفسرین کیا کہتے ہیں؟ مفسرین نے جس چیز پر زور دیا ہے اعمال ایمان پیش کی ہے، یا ایمان یا انسان کے اعمال صالحہ ایمان۔ اس قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہوگی، وہ آپ لوگوں نے کئی لوگوں نے سنی ہوگی، اس کو یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ 3 آدمی حدیث ثلاثہ والی مشہور جو جا رہے تھے، اوپر سے بارش آ گئی، آندھی آ گئی، غار میں چلے گئے، آگ میں پتھر آ گیا، ہر ایک نے اپنا اپنا عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا تھا انہوں نے پیش کیا، وَفَرَّجَ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو یہ راستہ چھوڑ دیا۔ تو وہ کہ ہر 3 آدمیوں نے اللہ کے دربار میں اپنا اپنا عمل پیش کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے بات بھی ہے، اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا فَأَطَعْتُ، میں نے تیری بات کی، یا اللہ تو نے مجھے دعوت دی، میں نے قبول کی، فاغفر لی، بس میرا سنتے جاؤ۔ کسی حدیث سے کسی مقام پر ایک آتا ہے یوں حدیث جس یہ صحیح ہے، ان حدیث میں کوئی بھی کمی نہیں ہے،
ذرا دھار خدا جاتا ہے کسی کی روایتوں کی صنعت پر کسی نے بحث کی ہوگی حدیث ضعیف ہو تب اہم ہے. اور بھی آتی ہے روایات کہ احوال کو پیش کر کے وہ محسنین بھی یہی لکھے. اب دیکھیے محسن کے لکھنے والوں میں آیت پڑھ کرتا ہوں یا نعمت اللہ اتقوا اللہ یعنی اجتناب بچو جس سے اللہ بچا رہا ہے منہیات سے. وقت وسیلہ بچنے کے بعد خدا کا قرب ڈھونڈو ایمان اور اعمال صالحہ کو. دیکھو اتقوا اللہ بھی بچایا گیا منہیات سے بچو. وقت وسیلہ خدا کا قرب ڈھونڈو اعمال صالحہ ایمان سے. ایمان اعمال یہ کہ بچو شرک سے اور ان کی جس بچایا جا رہا ہے اور کرو وہ کام جس کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ کہ ایک بھی ہے اتقوا اللہ, دوسرے کیا ہوا اتقوا وسیلہ خدا کا قرب ڈھونڈو ایمان آبار سے. پہلے بچایا گیا پھر حکم یہ کرنے کا وجاہدوا فی سبیلہ, پھر خدا کے راستے میں اس مسئلے کی مدد لیجیے ہاتھ کرو لعلکم تفلحون, پھر کامیابی کے راستے تمہارے بھی کھلیں گے. کوئی بات ایسی نہیں آتی. اب دیکھیے اس کے بعد یہی روح المعانی بھی میرے پاس سامنے موجود ہے. اس کی وسیلے پر معنی کیا ہے کہ الوسیلہ پڑھیلا ما یتوسل به ویتقرب به الی اللہ من فعل الطاعات وترک المعاصی. یہی چیزوں میں نے کہا ہے جو ابھی میں نے کہا ہے من فعل الطاعات وترک المعاصی. جس چیز سے اللہ کو قرب ڈھونڈا گیا ہو سب چیزیں اس کے اندر آ گئی. ایک معنی حضرت ابن عباس نے یہ معنی کیا ہے, وہ بھی اس نے سند بھی کیا ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے وسیلہ بمعنی حاجت, وسیلہ بمعنی حاجت. یہ لکھا تفسیر اتقان والے بھی لکھا ہے, روح المعانی بھی لکھتا ہے, اس پر محرم دیا ہے ان الرجال لهم الیک وسیلۃ, ان الرجال لهم الیک وسیلۃ. اپنی محبوبوں کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی تیرے کئی حاجتیں ہیں. کیا مانا کیا ہے وقت وسیلہ اور ڈھونڈو اللہ سے حاجتوں کو. بات ہی کوئی بچت بھی رہو حاجت اللہ سے ڈھونڈو, کوئی اشکال نہیں ہے. یہی روح المعانی بھی مانا کر رہا ہے اور تفسیر اتقان والے نے بھی وسیلے کو مانا یہ لکھا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے آگے یہ ایک شک بیان کروں کہ یوں انہوں نے لکھا ہے. اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ واقعے میں موت کے بعد اس مسئلے کا ایک انداز اور دیکھنا ہے. موت کے بعد جن احادیث سے کیا جاتا ہے مسئلہ کہ واقعے میں قبر پر آ کر وسیلے کے لفظ ڈھونڈ کر ذات سے وسیلہ ڈھونڈا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس کسی سے اور وسیلے میں یوں داخل کے لیے ذات حضور کی ذات ہو یا کوئی بھی ہو. دیکھ ایک بات سن, کم از کم کوئی مسئلہ بھی ہو حدیث ہو یا خدا کا قرآن جہاں سے مسئلہ آیا ہے فلاد فقہا نے نکالا ہے. اگر اس آیت سے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اس آیت میں قبر کا آنا اور قبر سے آ کر استغفاریں مانگنی اور مرادیں ان سے مانگنی کہ واقعی آیت حضور کے ساتھ قبر کے ساتھ ہوتی پھر حضور کے صحابہ حضور کی قبر پر ہمیشہ آیا کرتے. کیوں صحابہ سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا کون تھا؟ سب سے زیادہ سمجھنے والے کون تھے؟ قرآن پاک کو. حضور سے ان لوگوں نے جنہوں قرآن سیکھا تھا. اگر صحابہ نے حضور سے قرآن یہی سیکھا تھا اس ظلم اور تم جاؤ ان کا سناتے جاؤ قبرہ کا, پھر سارے صحابہ حضور کے بعد حضور کے رونے پر حاجتوں کے لیے بیماریوں کے لیے تکلیفوں کے لیے عام آتے. ایک عام زور و شور ہوتا, کسی جھڑا ہو جاتا چھکا جاتے. اگر یہ آیت پیغمبر سے سنی تھی اور سننے کے بعد یہی مطلب سمجھا ہوگا کہ جاؤ کا سناتے جاؤ قبرہ کا, یہی برا سمجھی ہو کر صحابہ نے
پھر حضور کی قبر پر ایک نہیں صدیق آتے، فاروق آتے، عثمان آتے، علی آتے، 1,00,000 کئی ہزار صحابہ حضور کی قبر پر آتے. اگر نہیں اب اس کے بعد دیکھنا کہ آئے ہوا کون آیا، کوئی ہے کہ نہیں. اس کے لیے میں تیار کر رہا تھا. یہ سبا عمر مہانی کو جو میں نے پیش کیا تھا سبا 124 تھا. 124 سبا تک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا تھا. یہ دونوں حوالے وہاں تھے اور پوری سب اسی کے بنا چکے تھے. اب اس کے بعد واقعہ میں اگر کوئی ہے احادیث کے لیے کوئی ثبوت ہونا چاہیے تو مجھے میری بات کو قرآن کے اندر تو میں کہہ چکا ہوں. ایک ہے اس آیت سے نکالا جائے آنا، پھر صحابہ کا آنا بھی ہونا چاہیے، حضور کی قبر پر آنا چاہیے اور حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے. ایک بات اب اس کے بعد سمجھیے، یہ بالکل دعویٰ ہے، صحیح بات ہے، غلط نہیں ہے، اور یہی اب سارے الملکی والا بھی لکھ رہا ہے، اور اس کو روح المعانی والا بھی سبا 125 اسی آیت وسیلہ پر لکھ رہا ہے. سبا 125 اسی سبے پر لکھ رہا ہے. کہتا ہے ساری دنیا میں ایک صحابی رسول اللہ کا قبر پر حضور کو وسیلہ بنانے کے لیے نہیں آیا. ایک بھی آدمی صحابہ کوئی صحابی بھی نہیں اللہ عبداللہ بن عمر. لیکن عبداللہ بن عمر بھی استشفاء کے لیے کسی حاجت کے لیے نہیں، یوں جس آ کر سلام دیتے ہیں، عام ہندو کو بھی آدمی سلام دیتے ہیں، عام سلام دیتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے جاتے تھے، چلے جاتے تھے. عبداللہ بن عمر کے سوا کوئی صحابی بھی نہیں. اس کے بعد یہ خود دیکھ لیجیے اسی بنا پر کہتا ہے کہ لم یرد ہم آدم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہم احرص الخلق علی کل خیر، حالانکہ ہر خیر پر حریص تھے، کام کرنے والے تھے، لیکن کوئی صحابی بھی حضور کی قبر پر اس طریقے سے نہیں آیا. یہ حنفی مفسر ہے بھی روح المعانی. شاہ صاحب اس کی بڑی صفت کیا کرتے تھے کہ بہت اونچا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے. اس لیے ان چیزوں کے بعد آپ سوچیے ایک حضرت روح المعانی بھی ہو اور ساری چیزیں لکھ رہے ہو، رہا یہ بات کہ سر آ کر کہتا ہاں بل قد صح عن ابن عمر یقول اذا دخل الحجرۃ السلام علیکم یا رسول اللہ. بس داخل ہوتے یہ یوں سلام دیتے جاتے تھے جیسے تم قبرستان میں جاتے ہو اور کہتے السلام علیکم یا اہل قبور کہتے ہو، یوں سلامتی کے لیے دعا کرتے جاتے تھے، کچھ بھی نہیں اور کرتے. اسی وجہ سے ایک مستقل ایک مسئلہ ہے بڑا اختلافی، بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص آئے حضور کے رونے پر وہاں بھی آئے تو کیا سوچ کرے، کس طریقے سے دعا مانگے. یہ سمجھ میری بات کو. کوئی صحابی عبداللہ بن عمر تک حضور کے رونے پر یوں کر کے دعا نہیں مانگتے تھے، دعا یوں نہیں مانگتے تھے. یہ گھر کا روزہ ہے، حضور کے سامنے روزے کھڑے کر دعا نہیں مانگتے تھے، بلکہ سارے کے سارے دعا مانگتے تھے. مستقبل کی بندہ لم یرد عنہم استقبال قبر شریف صلی اللہ علیہ وسلم. کسی ایک صحابی سے حضور کی قبر کی طرف استقبال کر کے وہ کرنا روزے کے لیے دعا کو ثابت تو نہیں. یہی وجہ ہے ایک اور صحابی ہے اماموں کا اسلام دعا کے لیے یہی کہیں گے وہ طرف قابل کو ہوتا تھا. دعا کرنے وقت وہ طرف کس سے رسول اللہ کے روزے کے اگر واقع بھی دعوت کا ہے اللہ ہے. میں نے آپ کے سامنے جس مسئلے کو جاتی پیش کر رہا تھا، یعنی کیا مسئلہ وسیلے کے بارے میں، اس پر صاحب روح المعانی کا حوالہ جو متور وسیلے کی آیت پر چھٹے پارے میں لکھتے ہیں. اسی آیت کے اوپر حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا باقی جس قدر بھی ہے دعا کے وقت عرض کرتے وقت سب کے سب
بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور ثبوت یہی ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف منہ کرنا ثبوت نہیں ملتا. ہاں سلام کے وقت یعنی سلام کے وقت السلام علیکم کہتے وقت اس میں آگے خود جسم کے اندر بھی ندا ہے کہ منہ کدھر کرنا چاہیے. صاحب روح المعانی تو یہ فرماتے ہیں کہ سلام کے وقت بھی یہ میں عبارت پڑھتا ہوں اس کی روح المعانی کی واختلفت الائمۃ فی استقبال ہی عند السلام واختلفت الائمۃ فی استقبال ہی عند السلام دعانا صرف سلام کہتے وقت بھی استقبال ہے حضور کے روزے کی طرف یا نہیں. کہتا ہے ہن ابی حنیفہ انہ لا یستقبلو بل یستدبرو لا یستقبلو بل یستدبرو. روح المعانی ہے حنفی مفسر ہے اور نہایت ہی پختہ مفسر ہے. شاہ صاحب وغیرہ سب اس کی صفت کیا کرتے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خود دیکھ لیجیے. یہ کہتے ہیں کہ سلام کے وقت بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استدبار ہے استقبال نہیں آیا. اگرچہ کہتا ہے کہ بہترین یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ دعا کے وقت تو استقبال قبلہ چاہیے اور سلام کے وقت اگر استقبال کی بجائے استقبال ہو جائے روزے کا تبھی کوئی بات نہیں ہے. یا آخر کہتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. السلام علیکم وہ بھی یہ عبداللہ بن عمر آ کر السلام علیکم کہتے تھے. باقی صحابہ سے وہ بھی ثبوت نہیں ملتا. اس کے بعد اب مسئلہ یہ چلتا ہے بات سمجھیے جو آج کل بھی ہماری کتاب اس دور کے اندر بھی وسیلہ بالذات کا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ ذات کے ساتھ وسیلہ پکڑنا جائز ہے یا نہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یا حضور کے بعد کسی اور کی ذات کے ساتھ وسیلہ پکڑنا جائز ہے یا نہیں. ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے. رسالے بھی لکھے گئے ہیں سب چیزیں ہیں. لیکن اس میں ایک بات کہتا ہوں مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو قیاسی ہو یا اپنے خیال کا مسئلہ ہو. یہ تو ہے نہیں. حوالہ جات کا مسئلہ ہونا چاہیے. پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو شخص بھی یہ ایک ایسا لفظ ہے پیغمبر کا نام نامی جہاں جاتا ہے وہاں تک لوگوں کو پروپگنڈا کرنے کے لیے موقع مل جاتا ہے. لوگ فلان کے دل میں محبت ہے فلان کے دل میں محبت نہیں. ذرا کسی چیز کا انکار کرنے ان کی مفروضہ خیالات سے جھٹ کہہ دیتے ہیں لوگ ان کے دل میں پیغمبر کا دم نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کا ادب و احترام جو شریعت میں ہے اس کے کوئی انکار کرے وہ مسلمان میں تو کافر ہے. پیغمبر کی محبت جو اتباع پیغمبر میں ہو وہ ہر انسان پر فرض ہے لازم ہے. اس مسئلے کی تحقیق ہے کہ واقعی میں ذات کے ساتھ وسیلہ پکڑنا جائز ہے یا نہیں. اس کے لیے امام صاحب روح المعانی اپنی اسی کتاب میں 126 صفحے پر لکھتا ہے. آپ اس بات کو صاف دیکھیے. میں اسے باہر پیش کر رہا ہوں. یہ حنفی ہے یا آپ اس کو بھی کہہ دیجیے کہ حنفی کوئی بریلوی تھا معاذ اللہ. کہتے من الناس من منع توسل بالذات من منع التوسل بالذات. ذات کے ساتھ وسیلہ پکڑنے کو منع کیا گیا ہے. وہ نقل عن الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و ابی یوسف وغیرہما من الاعلام علماء الاعلام. توسل بالذات کے ساتھ اس سے منع کیا امام صاحبین امام یوسف وغیرہ نے علماء اعلام سے. اس چیز کو منع کیا ہے. آگے کہتا ہے کہ صحابہ سے قدم ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ نے حضور کی ذات کے ساتھ توسل کیا ہو. اگر توسل بالذات کرتے تو صحابہ کبھی حضور کے بعد پھر حضرت
حضور کی چچے کو اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پیش نہ کرتے اور یہ نہ کہتے یا اللہ ہم تیرے پیغمبر سے وسیلہ پکڑا کرتے تھے الآن توسل بعم نبی، ہم تیرے پیغمبر کے چچے کے ساتھ وسیلہ پکڑ رہے ہیں۔ پھر حضور ہی کے پاس آتے، معلوم ہوتا ہے جب تک زندگی ہے اس حدیث سے روح المعانی کہتا ہے دو چیزیں مل رہی ہیں، جب تک پیغمبر موجود تھے تب تک پیغمبر سے دعا ہو رہی تھی، جب پیغمبر نہیں تھے تو پیغمبر کی چچے سے دعا ہو رہی تھی۔ یہ لکھنے والا روح المعانی ہے، سب 126 جو میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تب تک حضور سے دعا کرواتے رہے صحابہ، جب حضور نہیں رہے حضور دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد حضور کی چچے سے دعا ثابت موجود معلوم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ صحابہ میں کبھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے چلے جانے کے بعد ان کی ذات کو آگے پیش کیا گیا ہو۔ کہتا ہے اسی بنا پر کہ کوئی بات نہیں ہو، ہم اس بات میں یہ نہیں کر سکتے کہ رائے کے ساتھ ہو، جب تک کہ نص نہ ملے تب تک کوئی چیز ہم اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ اس لیے البتہ اب اس میں تنقیدیں ہیں، احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں پیش کیا کروں۔ باقی رہا یہ بات، کہتے ہیں جو حدیث پیش کی جاتی ہے اذا آیتکم الامور فعلیکم بآل القبور، جب تم کسی معاملات میں پریشان ہو جاؤ تو آل قبور سے استمداد مانگ لیا کرو، یا واستغیثوا بآل القبور، یہ جو کام پیش کیا جاتا ہے کس پر بڑا عجیب لگتا ہے، کہتا ہے وہ حدیث مفترا، حدیث مفترا، کھری حدیث ہے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باجماع العارفین بحدیثہ، تمام جو عارفین ہیں حدیث کو جاننے والے جانتے ہیں یہ حدیث بالکل مفترا ہے، پیغمبر پر اترا ہے۔ لم یروہ احد من العلماء ولا یوجد فی شیء من کتب الحدیث المعتمدہ علیہ، کسی حدیث میں جو معتبر حدیث کی کتابیں چلی آتی ہیں نہ اس کو کسی نے نقل کیا ہے، یہ سب ابتداء کی چیزیں ہیں جو پیغمبر کی طرف منسوخ کر دی گئی ہے۔ پلیز ایک بات ذہن میں رکھ لو، صحیح مسلم امام مسلم اپنے حسن میں لکھتا ہے لولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہو تو دنیا میں ہر آدمی جو آتا جائے کہتا جائے، اس لیے شریعت نے اس دین میں اسناد رکھا گیا ہے، یعنی باتوں کو دیکھا جائے کہ اس چیز کی سند کیسی ہے، روایت کیسے ہیں، بیان کرنے والے کیسے ہیں۔ اگر راوی کمزور ہو، ضعیف ہو، وضاع کذاب ہو، وہ حدیث کوئی معتبر نہیں ہو سکتی۔ اس کو تو یہ کہتے یہ تو ہے ہی نہیں، چھوڑیے۔ اس لیے ان حدیثوں کو بیان کر کے ایک چیز کو لے کر تمام صحابہ سے جو چیز آئی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، ایک فردی چیزوں سے یہ کبھی دین نہیں ہو سکتا، اس چیز کی حجت نہیں بنائی جا سکتی۔ اب اس کے بعد بھی کہتا ہے یہ عجیب معاملہ ہے، خدا کا پیغمبر کو لعنت بھیجتا ہے اس لوگوں پر جو اتخاذ القبور مساجد ہو، لعن اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ان لوگوں پر جو قبور کو مساجد بناتے ہیں جگہ، کہ وہ پیغمبر یہ کر سکتا ہے وہاں جا کر ان سے استغاثہ کرو یا کچھ چیز مانگو تم، جس پیغمبر یہاں تک کیا ہو بلکہ دیے جلانے کو روشنی کرنے کو منع کر دیا ہو، اتخاذ سنت کو جس سے منع کیا ہو، کہ ابھی وہ پیغمبر سے یہ بھی آ سکتا ہے، یہ چیزیں یہ سب باتیں ہیں جو پیغمبر پر لگائی گئی ہیں۔ ایک البتہ چند چیزیں ضروری ہیں، مسئلہ ایک جس مسئلے کے لیے تاکید ضروری یہ ہے جو احادیث سے کچھ آتی ہے، ایک حدیث اس باب میں بڑی سخت ہے جس کا آپ لوگوں کے جواب کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ حدیث ترمذی کے اندر بھی آتی ہے اور صاحب ترمذی نقل کر کے کہتے بھی ہے ھذا حدیث صحیح، عثمان بن حنیف سے آتی ہے، اس حدیث کو لوگ کہتے ہیں ضمیر البصر والے حدیث، یعنی نابینا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر
جس کا آنا لوگ کہتے ہیں آیا ہے، اس نے دعا کیا ہے، پیغمبر کیا کرتی ہے، اللہ پیغمبر فشفیعوا فیہ، میرے لیے اللہ کا کہ تم شفاعت کیجیے. تو اس حدیث سے لوگ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھا ہے جائز ہے نا، یہ ایک عید ہے جو ہر ایک نے لکھا ہے، بریلوی نے بھی لکھی ہے، گولڈ میں جو پیر ہے اس کی کتاب ہے رائے کربت اللہ فی تحقیق ما اہل به لغیر اللہ، اسی حدیث کو نقل کرتا ہے. سمجھ گئے؟ یہاں بھی روح المعانی بھی اس حدیث کو بطور اشکال پیش کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے. یہ معلوم ہے اس کی ذہن میں ہے اشکال، سید روح المعانی کے ذہن میں، اور جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے، پورا جواب دے رہا ہے. اور کہتے ہیں اسی حدیث کو تاج الدین سبکی نے نقل کیا ہے، کہتا ہے اس کی عادت بھی یہی ہے تاج الدین سبکی کی، تاج السبکی گزائے شافی، کہتا ہے اس نے پورا اس نے بڑا زور دیا اسی حدیث پر. میں نے کہہ دیا تاج الدین سبکی بھی اور بولنے والے تک عامر اللہ خان نے بے انتہا زور دیا اس پر، اور اسی کو دار مدار بنا رکھا ہے. اب دیکھیے، اور یہ حدیث وہ ہے، یہاں تو اتنا کر دیا. اس کے بعد ایک میں تھوڑا سا ٹکڑ اور لگاتا ہوں، تھوڑا سا ٹکڑ اور لگاتا ہوں. مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے. مستدرک حاکم نے اس حدیث کو 4 مقامات میں نقل کیا ہے، 4 جگہوں میں، اور وہ کہتا ہے ایک مقام پر ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ. یہ مستدرک حاکم نے کہہ رہا ہے یہ حدیث صحیح ہے شیخین کی شرط پر، بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، لیکن انہوں نے اس کو نکالا نہیں. اب حسن صحیح کا نظر کنار رہا، صحیح کہہ دیا اس نے. اس لیے اگر مذہب حنفی یا ان لوگوں کا واقع بھی یہی ہوتا کہ عام قبر پر آنا یہ چیز وسیلہ بنانا جائز ہوتا، تو اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیتا. لیکن اس حدیث کا جواب سب دے رہے ہیں، یہ بھی دے رہے ہیں، اپنے روح المعانی بھی دے رہا ہے، اور یہ تو میرا رسالہ ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا، وہاں بھی دیکھو گے اس حدیث کو کافی جوابات اس سے نکل کیے گئے ہیں. بہرحال اب میں آپ کے سامنے اس کو نکل کر تو یہ ہے کیا، تم سوچیے. مستدرک حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، باب صلاۃ التطوع کے اندر بھی نقل کیا ہے، 429 کے اندر نقل کیا ہے. مسند احمد نے اس حدیث کی 4 جلد میں 138 کے اندر نقل کی ہے. بہرحال بہقی طبرانی وغیرہ میں خوب اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، دارمدار اس حدیث کو بنایا گیا ہے. اس حدیث کے آپ کے لیے میں اتنا عرض کر دیتا ہوں، جوابات کئی ہیں. ایک جواب میرے شیخ کا ہے، وہ بہترین طریقے سے جواب دیا کرتے تھے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی سارے سند آپ دیکھیے، کوئی بھی سند دیکھیں گے آپ، ہر اسناد کی دار و مدار ایک راوی پڑا ہوا ہے، ابو جعفر مدائنی. ابو جعفر مدائنی اس حدیث کی ہر سند میں جو سند آپ دیکھیں گے ہر سند میں آیا ہوا ابو جعفر مدائنی. اس کو مدائنی بھی کہتے ہیں، بعض مدینی بھی کہہ دیتے ہیں. بہرحال یہ ہے چیز جس مطلب میں آپ کو کہہ رہا تھا، ابو جعفر مدائنی یا مدینی. ابو جعفر مدائنی جو دار و مدار ہے اس حدیث کی اسناد کے لیے، اس کے لیے صحیح مسلم اپنے خطبے میں 2 مقام پر نقل کرتا ہے، اور امام بخاری نے بھی اسنادی خطبے میں لکھا ہے. صحیح مسلم کے لیے دیکھنا ہو کہ صحیح مسلم لکھتا ہے کہ ابو جعفر ھذا هو عبداللہ بن مسعود مدائنی ابو مدری فاعل واضعین، جو وضاع لوگوں میں سے ایک وضاع تھا، بڑا حدیثی جھوٹی بنانے والا تھا. کانا صحیح مسلم کے نمبر پر تم 16 صفحے کے کانا ید الاحادیث، کانا ید الاحادیث، یہ حدیثی بناتا تھا، کرتا تھا.
جو ایسی حدیثیں لیست میں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کے حدیث میں صحیح ہوتی تھی ان کو یہ کھڑا کرتا تھا۔ امام مسلم جہاں لکھتا ہے کہ جن جن راویوں سے میں حدیثیں نہیں لائی جو وضاعت کذاب ان وضاعت کذاب میں پہلا شخص کا نام لکھتا ہے تبھی جاخر مدائن پہلا۔ اب آپ خود سوچو صحیح مسلم کہے کہ وہ وضاع لوگوں میں سے اور کذاب لوگوں میں سے یہ تھا حدیثیں کھڑا کرتا تھا، اور ایک مقام رکھتا ہے امام مسلم ممن نطہما ببدر احادیث و تولید الاخبار، یہ متہم تھا حدیثیں بنانے پر اور خبریں کھڑنے پر، خبریں کھڑا کرتا تھا حدیثیں بنا لیا کرتا تھا۔ جہاں اور لوگ بھی ہیں یہ بھی گنا ہے صفحہ 4 میں، بہرحال صفحہ 4 صحیح مسلم کو خطبہ اور صفحہ 16 دونوں مقام پر امام مسلم کہہ رہا ہے۔ اب بتائیے خود مسلم تو اس کو وضاعین میں سے گنے، کذابین میں سے گنے، اس حدیث کے اندر اس حدیث جس کی دار و مدار راوی پر ہو اس کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں لاشت کئی شہر یہ ہو رہا۔ بہرحال ایک اس لیے امام احمد حنبل فرماتے ہیں جس قدر احادیث یہ ابو جعفر بجانی کی ہیں موضوع سب حدیث اس کی موضوع ہے، یہ سب ایسا ہے۔ امام ترمذی بھی کہتا ہے یہ حدیث جو ہے اس کی سند اور متن دونوں بھی اختلاف ہے۔ اب آپ کچھ سوچ سکتے ہیں جس حدیث سے یہ حالت ہو اور جواب آتی ہے جو سید روح المعانی دے رہا ہے، اس وقت کوئی بحث نہیں ہے، کوئی معذر جاؤں میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس حدیث کی حالت یہ ہو اس قسم کی آیت آنے والی ہود میں یہاں بھی سمجھ لو وہاں بھی یہی مطلب ہوگا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گی جہنم میں الا ما شاء اللہ، مگر جمعے کے دن نکال جائے گی۔ جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے نا طالب علموں کو بھی کپڑے شپڑے دھونے کی ہے، کیا وہاں دوستیوں کو بھی چھٹی ہوگی؟ چلو میں پھر اڑاؤ جاؤ گا، پھر اڑاؤ گا باہر چلی جاؤ، تھوڑا سا آرام سے سیر کراؤ، آرام والوں کو بھی دیکھاؤ۔ الا ماشاء اللہ، مگر جو خدا تعالیٰ چاہے گا۔ جمعے کے دن ایک روایت بھی کھڑی ہے مشکات کر کے آتی ہے، مشکات ایک روایت اللہ یوم جمعہ کی قید آتی ہے، نہایت ہی ضعیف حدیث ہے، وہ ضعیف بہت ضعیف ہے۔ یہ مانا غلط ہے، جمعے کے دن کوئی نہیں چھوڑتا، ایسا بھی ہمارا دورہ تو ہم نہیں چھوڑتے، وہاں پر چھوڑتا ہوگا توبہ چھوڑتے ہیں ان کو۔ اللہ ماشاء اللہ من کیا ہے ہمیشہ ہی رہیں گے، اور رہنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور جو مشقت بھی چاہے گا وہ بھی دے گا۔ دیکھو گا تم نے پڑھا ہوگا جو دیتے نا سزا فلانے کو 20 سال سزائے بات ایک ہوتا سزا با مشقت،